السلام علیکم لسنرز، آئیے شکاریات کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے ملایا کے جنگلوں میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے ملایا کے شمال مشرقی جنگلوں کا۔ اس زمانے میں یہاں میں بسلسلہ ملازمت ریاست تلنگانہ میں تعینات تھا۔ موجودہ تہذیب و تمدن اور جدید ترین آسائشوں سے ناآشنا اس ریاست میں زمانہ قدیم کی رسمیں اور رواج رائج تھے۔ باشندے اگرچہ مسلمان تھے، اکثر قرآن کے حافظ اور صوم و صلاۃ کے پابند، تاہم ان میں بھی توہم پرستی زوروں پر تھی، اور خصوصاً ربڑ کے جنگلوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں توہمات کا مرض اس قدر شدید تھا کہ خدا کی پناہ، ہر شخص نیک و بد شگون پر یقین رکھتا اور بدروحوں اور بھوتوں کے قصے سبھی کی نوکے زبان پر رہتے۔ درندوں کی یہاں بڑی کثرت تھی، جن میں شیر اور چیتے قابل ذکر ہیں۔ ملایا کے جنگلوں میں پلنے والے شیروں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ پیدائشی آدم خور ہوتے ہیں۔ ریاست جہور میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اچانک مجھے کیجال کے علاقے میں ربڑ کے جنگلوں کی نگرانی اور مزدوروں سے کام لینے کے عہدۂ جلیلہ پر ایک برطانوی ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ کیجال میں ربڑ کے انتہائی وسیع و عریض گھنے جنگل، دلدلی میدان اور نہایت خطرناک گھاٹیاں تھیں۔ یہاں پر تقریباً ہر جگہ درندوں کی حکومت تھی۔ کیجال میں 2 جڑواں شیرنیوں نے، جو کہ آدم خور تھیں، بڑی تباہی مچائی ہوئی تھی۔ ابتدا میں تو یہ جڑواں آدم خور مویشی اٹھا لے جانے کی عادت بد میں مبتلا تھیں۔ وہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، اور ان کا باپ کیجال کے جنگلوں میں رہنے والا سب سے بڑا اور انتہائی خونخوار شیر تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کئی من وزنی بھینس کو پنجے کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر ڈالتا اور پھر اسے دانتوں کی مدد سے گھسیٹ کر میلوں دور لے جاتا۔ یہ شیر بھینسوں کا خصوصاً دشمن تھا۔ بعض اوقات وہ 2 بھینسوں کو ایک ہی رات میں پکڑ کر لے جاتا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے سخت نالاں پریشان تھے، لیکن کچھ بس نہ چلتا تھا۔ خیر تھی کہ ابھی تک اس نے آدمی کے لہو اور گوشت کا ذائقہ نہ چکھا تھا، ورنہ قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ اس شیر کو میں نے کس طرح ہلاک کیا، یہ داستان پھر کسی موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس وقت تو جڑواں آدم خورنیوں کی کہانی بیان کروں گا۔ یہ شیر جب مارا گیا تو لوگوں نے سکہ سانس لیا۔ ان کے مویشی اب محفوظ ہو گئے، اور اب لوگ بھی آزادی سے ایک سے دوسری بستی میں آنے جانے لگے۔ مگر 1 ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ شیرنی میدان میں آ گئی ہے۔ یہ بات حیرت انگیز تھی، کیونکہ ملایا کی شیرنی اتنی خونخوار اور مردم آزار نہیں ہوا کرتی تھی۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اس شیرنی کو اپنے 2 جڑواں معصوم بچوں کی پرورش کے لیے بہرحال گوشت کی ضرورت تھی، اور چونکہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے مویشیوں پر ہاتھ صاف کرنا اسے آسان نظر آیا۔ میں ایک دن اس شیرنی کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک جھاڑی کے اندر سے کچھ کھبڑ کھبڑ کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ شیرنی تو نظر نہ آئی، مگر بھورے رنگ کے 2 ننھے ننھے بچے ضرور دکھائی دیے، جو یہی جڑواں بہنیں تھیں۔ میری آہٹ پا کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی ماہ تک میں انہیں نہ دیکھ سکا، اور نہ اس دوران میں ان کی کوئی خیر خبر معلوم ہوئی۔ البتہ شیرنی نے 4-5 گائیں، بھینسیں اور 1-2 بکریاں ہی ماری تھیں کہ وہ ایک مقامی باشندے کی مزل لوڈنگ بندوق کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے لیے مویشیوں کو ہلاک کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور پھر اچانک ایک روز وہ جنگل میں اس جگہ نمودار ہوئی جہاں مزدور ربڑ کے درختوں پر کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، جو جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے ہی والے تھے۔ شیرنی نے ایک مزدور کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئی۔ پھر انہوں نے دور کھڑے ہوئے دہشت زدہ مزدوروں کے سامنے ہی لاش کو چیرا پھاڑا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شیرنی کا آدم خور بن جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مزدوروں نے نہ صرف کام پر جانا چھوڑ دیا، بلکہ دہشت اور خوف کی جو لہر ان میں پھیل چکی تھی، اس نے عجیب افراتفری کا عالم پیدا کر دیا۔ 1 ہفتے بعد شیرنی نے دوسرا انسانی شکار مارا، اور اس مرتبہ ایک بدنصیب عورت اس کے ہتھے چڑھی۔
وہ اپنے بچوں کے لیے قریبی ندی سے پانی کا گھڑا لا رہی تھی کہ گھاس میں چھپی ہوئی شیرنی نے اس کا تعاقب کیا اور بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی عورت پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر کچھ لوگ نیزے اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ شیرنی نے عورت کو چوہے کی مانند منہ میں دبا رکھا ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے شیر بھی اچھلتے کودتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیرنی تو آدم خور بن ہی چکی تھی، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی ابتدا ہی سے انسانی گوشت اور خون کی چاٹ ڈال دی تھی، اور اگر ان کا صفایا نہ کیا گیا تو یہ تینوں مل کر تھوڑے ہی عرصے میں تمام انسانی بستیوں کو صفایا کر ڈالیں گے۔ تیسرے ہفتے شیرنی نے ایک اور شخص کو ہلاک کیا، مگر لاش کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی لمحے ایک بستی کے 100-150 آدمی اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے خون میں لت پت اس شخص کو دیکھا تو وہ رک گئے، وہ مر چکا تھا، چنانچہ اسے بھی چند لوگوں نے چادروں میں لپیٹا اور ساتھ لے چلے۔ شیرنی اور اس کے بچے قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیرنی نے جب لاش کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور گرج کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ اٹھے اور انہوں نے جنازہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور درختوں پر چڑھ گئے۔ شیرنی دیر تک بے چین اور مضطرب ادھر ادھر پھرتی رہی، لیکن لاش کے نزدیک جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ایک طرف کو چلی گئی۔ اگلے روز یہ قصہ میرے کانوں میں پہنچا۔ میں نے فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لاش ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور کسی جانور نے اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کی تھی۔ یہ ایک بوڑھا اور نہایت عبادت گزار شخص تھا، جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہ خدا رسیدہ اور نہایت ولی آدمی ہے۔ اس کی کئی کراماتیں بھی مشہور تھیں، مگر شیرنی کے سامنے اس کی کوئی کرامات کام نہ آئی۔ دراصل اس کی موت اسی بہانے لکھی تھی۔ میں بھی اسے جانتا تھا، اور وہ خدا رسیدہ تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک پرہیزگار اور متقی آدمی ضرور تھا۔ مجھے اس کی سندوناک موت کا صدمہ ہوا۔ بستی والے بھی اس کا ماتم کر رہے تھے، مگر جنگل جا کر اس کی لاش اٹھانے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیرنی نے اسے ہڑپ نہیں کیا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ لاش ساری رات جنگل میں پڑی رہے اور بھوک سے بیتاب شیرنی اور اس کے بچے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دیں، میں ایک رات اس کے قریب ہی کسی درخت پر مچان باندھ کر شیرنی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے آدھ گھنٹے بیشتر میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ شمال کی جانب سے آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں امڑ رہی تھیں اور ہوا کی تیزی اور تندی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر ہوا اسی طرح چلتی رہی تو مچان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس جا چکے تھے۔ اب میں تھا اور جنگل کی ہیبت ناک فضا، جس میں 3 آدم خور گھات لگائے بیٹھے تھے، یکلخت تیزی سے گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مچان سے اترنا محال تھا۔ بارش کا پانی ننھے ننھے کنکروں کی مانند میرے چہرے پر آن کر لگ رہا تھا۔ سردی تھی کہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بوڑھے کی لاش پڑی پانی میں بھیگ رہی تھی، اور میں اس حماقت پر ندامت محسوس کر رہا تھا کہ محض اپنے شوق مہم جوئی کی خاطر ایک مسلمان بزرگ کی میت کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کی پاداش میں خدا مجھے شیرنی کا تر نوالا بنا دے۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کا رواں رواں فرط خوف سے لرز گیا۔ جسم تو پہلے ہی کانپ رہا تھا، مگر اس بھیانک تصور نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب میں خدا سے اپنے اس قصور کی دل میں معافی مانگنے لگا۔ بارش اور ہوا کا شور، الامان الحفیظ، ہر طرف گھپ اندھیرا جیسے کبھی کبھی بجلی کی چمک دور کر دیتی تھی۔ میں جس درخت پر مچان کے اوپر خرگوش کی مانند دبکا بیٹھا تھا وہ کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ کپڑے تر ہو چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس حالت میں اگر شیرنی نمودار ہو گئی تو میں فائر کیسے کر سکوں گا۔
ادھر بارش کی یہ کیفیت کہ نہ رکنے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد کچھ امید بندھی کہ یہ قیامت خیز طوفان باد و باران رک جائے گا۔ موسلادھار بارش آہستہ آہستہ پھوار میں بدلنے لگی، مطلع صاف ہونے لگا اور آسمان پر اکا دکا تارے نمودار ہونے لگے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں اب بھی آ رہی تھی اور میں نے مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ بارش کا پانی میرے دائیں جانب واقع ایک نشیب میں جمع ہو رہا ہے۔ یکایک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور درخت کے عین نیچے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیرنی کی گرج سن کر جنگل کا چپا چپا بیدار ہو گیا اور میرا دل یک لخت اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بدحواس ہو کر طاقتور برقی ٹارچ روشن کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قداور شیرنی کچھ فاصلے پر کھڑی للچائی ہوئی نظروں سے لاش کی طرف گھور رہی ہے۔ ٹارچ روشن ہوتے ہی شیرنی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر گرجتی ہوئی اسی طرف آئی، لیکن وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ غالباً اس کا دایاں پنجہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور رائفل سے نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ شیرنی دھاڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا چھپی اور دیر تک اس کے ادھر ادھر پھرنے اور قررانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس موقع پر میں اپنے پڑھنے والے دوستوں کو سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جم کاربیٹ، کینتھ ایڈرسن، جے اے ہنٹر یا کرنل پیٹرسن کی طرح تجربہ کار اور نڈر شکاری ہرگز نہیں ہوں۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے رائفل سنبھالنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ جس علاقے میں میرا کام تھا وہاں رائفل کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابتدا میں 1-2 شیر مارنے کے بعد مجھے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں اچھا شکاری بن سکتا ہوں، چنانچہ اسی زوم میں آدم خوروں سے بھی 2 ہاتھ کرنے کی جرات ہو گئی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کام کتنے جان جوکھوں کا ہے اور شکاری کی ذرا سی حماقت اسے کس طرح آدم خور کے پیٹ کے ایندھن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور اگر شیرنی کی اگلی دائیں ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو یقیناً اتنی بلندی پر آسانی سے جست کر کے مجھے پکڑ سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ طوفان باد و باران نازل نہ ہوتا تو ایسا کر ہی گزرتی۔ تاہم خدا نے بال بال بچایا اور میں نے شیرنی کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے 2 فائر اور کیے اور یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ چند منٹ تک غرانے اور گرجنے کے بعد وہ دور چلی گئی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز معدوم ہوتی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہیں بیٹھا رہوں تو صبح سے پہلے کوئی شخص میری خبر لینے نہیں آئے گا۔ ابھی صبح ہونے میں بڑی دیر تھی، شیرنی جا چکی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن سیاہ بادل دوبارہ جمع ہو رہے تھے۔ میں پہلے ہی بارش میں اس قدر بھیگ چکا تھا کہ جو کچھ مجھ پر نہ گزرتی کم تھا۔ جوں کر کے مچان سے اترا اور واپس گاؤں کی طرف چلا۔ لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے، انہوں نے مسلسل فائر کی آوازیں سنی تھیں، لیکن جب پتہ چلا کہ شیرنی ابھی مری نہیں تو غصے اور مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے۔ غصہ اس بات پر کہ میری وجہ سے پہنچے ہوئے ایک بزرگ کی لاش بے کور و کفن جنگل میں پڑی رہی، اور مایوسی یوں کہ شیرنی پھر بھی بچ کر نکل گئی۔ لوگوں نے اگرچہ مجھ سے کچھ کہا نہیں، تاہم ان کی ناراضگی کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اگلے روز ان بزرگ کو نہایت عزت و احترام سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں دور و نزدیک کی سبھی بستیوں کے مرد و زن شریک ہوئے۔ میری حالت چوروں کی سی تھی اور بلا شبہ مجھے اپنے کیے پر انتہائی ندامت اور شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر میں معذرت کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتا تھا۔ پانی میں دیر تک بھیگنے اور سردی لگنے کے باعث مجھے کئی روز تک ہلکا ہلکا بخار بھی رہا، لیکن اس دوران میں بھی میں شیرنی کی کھوج میں برابر لگا رہا۔ آخر معلوم ہوا کہ اسے اپنے دونوں بچوں سمیت اس علاقے کی مشہور کیجال پہاڑی کے جنوبی حصے میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ کیجال پہاڑی کے بارے میں لوگ عجیب کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ایک روایت یہ تھی کہ اس پہاڑی پر صدیوں پہلے کوئی بزرگ آن کر ٹھہرے تھے اور انہوں نے چلہ کشی کی تھی۔ ان بزرگ نے کچھ کھایا نہ پیا، لیکن انہیں جسمانی کمزوری یا نقاہت مطلق نہ ہوئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کے تمام پرندے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں درندے، چرندے اور پرندے سبھی شامل تھے۔
वो इन बुजुर्ग को सलाम करने आए थे, लेकिन उन्होंने आंख उठाकर भी इन्हें न देखा और हाथ के इशारे से चले जाने का कह दिया। चुनांचे सब जानवर खामोशी से चले गए। फिर लोगों ने ये भी देखा कि जंगली दरिंदे उस पहाड़ी के गिर्द सारी सारी रात पहरा देते। बाद में वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गए, लेकिन उनकी बरकत का असर अभी तक उस पहाड़ी पर मौजूद है। और उसका सबूत यह है कि जो शख्स भी इस पहाड़ी की चोटी पर पनाह ले, उसे कोई दरिंदा या दूसरा जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कीजल पहाड़ी के गिरदोनवा में 3 बस्तियां बड़ी मशहूर और खूब आबाद थीं। एक का नाम तिलोक पंजोर, दूसरी का तिलोक कालोंग और तीसरी को मेनुकांग कहते थे। बालाई ज़बान में तिलोक का लफ्ज़ बस्ती या गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आए दिन ये जंगली दरिंदे आते और उनके चंद मवेशी इनकी खुराक बन जाते, लेकिन इन लोगों ने खुद इन जंगली दरिंदों से छुटकारा पाने की कभी कोशिश नहीं की। बस चुपचाप जुल्म सहना उनकी फितरत बन चुकी थी। खिजाल की ये आदमखोर शेरनी न मालूम कहाँ छुप गई। बहुत अरसे तक उसका कोई पता न चला और इस दौरान में किसी नई वारदात का किस्सा भी न सुना गया। बहरहाल लोगों ने सुकून का सांस लिया और इत्मीनान से अपने रोज़मर्रा के धंधों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन मेरे दिल में जैसे फांसी अटकी हुई थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर शेरनी और उसके 2 बच्चों पर क्या बीती। कीजाल के गिरदोनवा में एक एक चप्पा छान मारा, मगर उनका कोई सुराग न मिला। अलबत्ता बाज़ लोगों ने ये इकरार किया कि उन्होंने रात के हौलनाक सन्नाटे में पहाड़ी की तरफ से शेरों के गुर्राने की आवाज़ें ज़रूर सुनी हैं। कीजाल पहाड़ों के चारों तरफ नहायत घना और तारीक जंगल था, जिसे एक बरतानवी कंपनी ने खरीद लिया था और चंद रोज़ के अंदर अंदर उसमें काम शुरू होने वाला था। एक दिन का जिक्र है, मैं अपने दोस्त से मिलने पंजोर की तरफ गया। जिस जगह मैं रहता था वहाँ से पंजोर का फासला तकरीबन 20 मील था और घोड़े के सिवा और कोई सफ़र का जरिया न था। सुबह का वक्त था और सूरज की सुनहरी धूप चारों तरफ फैली हुई थी। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर तने तनहा पंजोर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जा बचा मुख्तलिफ इलाकों में मजदूर काम करते दिखाई दिए। मैंने इनसे शेरनी और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ की और आगे बढ़ता गया। कोई ख़ास बात मालूम ना हुई। जब पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने घोड़ा एक टीले के पास रोका और उसे घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने अपना नाश्तेदान निकाला और एक तरफ आराम से बैठकर खाना खाने लगा। मेरा ख्याल था कि तीसरे पहर तक पंजोर पहुंच जाऊंगा। अभी मैंने बमुश्किल चंद ही निवाले खाए थे कि घोड़ा ज़ोर से हिनहिनाया और दौड़कर मेरे पास आ गया। वो बुरी तरह काँप रहा था और गर्दन हिला हिलाकर हिनहिनाता जा रहा था। मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बात है। फौरन राइफल संभाली और चौकन्ना होकर अपने इर्द गिर्द देखा। बाएं हाथ पर एक बुलंद टीले के साथ साथ एक छोटी सी खाई थी और उसमें किसी जानवर के आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं लंबी घास में छुप गया। घोड़ा फिर हिनहिनाया और यकलख्त एक तरफ को अंधाधुंध भाग उठा और अभी मैं उसे हैरत और खौफ की मिली जुली नज़रों से देख ही रहा था कि खाई में से कुदरती गरज थी। 2 जवान और नहायत खूबसूरत शेरनियाँ बरामद हुईं और घोड़े के ताक़ुब में दौड़ीं। चश्मे ज़दन में उन्होंने घोड़े को जा लिया और इससे बेशतर कि मैं कुछ समझ सकूं, उन्होंने घोड़े को घसीटा और जंगल में गायब हो गई। देर तक मैं पत्थर के बेजान बुत की मानिंद लंबी घास में बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उठा और खाई की तरफ चला। शेरनियों के कदमों के निशानात और ताज़ा लीद कसरत से पड़ी थी और जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों के अंबार भी बहान लगे थे। ताफुन और सड़ान बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसा मालूम होता था कि ये शेरनियाँ अभी तक मिलजुल कर रहती हैं और शिकार लाकर यहीं हड़प करने की आदी हैं। खाई के परले सिरे पर मुझे एक जानवर की लाश पड़ी दिखाई दी और ये वही बूढ़ी अपाहिज शेरनी थी जिसकी तलाश में मैं हैरान और परेशान फिर रहा था। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी। नामालूम क्या हादसा पेश आया कि शेरनी इस बुलंद टीले से नीचे खाई में गिरी। एक बड़े पत्थर से उसका सर टकराया और वो वहीं मर गई। घोड़ा तो हाथ से जा चुका था, लेकिन मुझे इन जवान शेरनियों के ठिकाने का पता ज़रूर चल गया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि सीधा पंजोर जाऊं, अपने दोस्त से तमाम हालात का जिक्र करूं, फिर उसे साथ लेकर यहाँ आऊं और इन दोनों शेरनियों को ठिकाने लगा दूं।
दूसरा रास्ता ये था कि पंजोर जाने के बजाय मैं यहीं छुपकर शेरनियों का इंतजार करूं। मुमकिन है वो घोड़े की लाश लेकर इधर ही आए। देर तक सोचता रहा, आखिर फितरी बुज़दिली आड़े आई और मैं ये तय करके कि इन मूसियों का ठिकाना तो मालूम हो ही चुका है, पंजोर ही जाना चाहिए, तेज कदमों से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। कीजाल पहाड़ी अपनी पूरी अजमत और शान और शौकत के साथ मेरे सामने थी और जो ही मैं चढ़ाई तय करके पल्ली ढलान पर निकला, पंजोर की मुख्तसर सी खूबसूरत बस्ती मेरी निगाहों के सामने थी। उन दिनों पंजोर में मेरे एक अंग्रेज़ दोस्त, जिन्हें मिस्टर विल्सन कह लीजिए, तैनात थे और जंगलों के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे। मैं सीधा उनके बंगले पर पहुंचा। लकड़ी के बने हुए बरामदे में बैठे सेपहर की चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए और निहायत तपाक से मिले। आदमखोर शेरनी की दास्तानें उनके कानों तक पहुंच चुकी थीं और अगरचे इन्हें शिकार से कभी वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन थे जीदार आदमी। मेरा किस्सा सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि घोड़े ही पर बात टल गई, वरना वो शेरनियाँ आपको पकड़ कर ले जाती। जी हाँ, बस मौजज़ा ही हो गया, मैंने कहा, मगर ये समझ लीजिए कि अब इस इलाके पर कोई न कोई आफत आया ही चाहती है। आदमखोर शेरनी तो मर चुकी है, मैं उसकी लाश खाई में पड़ी देख चुका हूँ। वो एक बुलंद चट्टान से इत्तेफाकिया तौर पर फिसल कर गिरी और मर गई। उसके 2 बच्चे अब जवान हो चुके हैं और दोनों ही मादा हैं। उन्होंने मेरे घोड़े को पकड़ा है। मुझे मालूम है कि उनके मुंह को इब्तिदा ही से आदमी के खून और गोश्त का चस्का पड़ा हुआ है। अभी तो वो मवेशियों के पीछे पड़ी हैं। चंद रोज़ बाद आदमियों की बारी भी आ जाएगी और इलाका भी आपका है। मिस्टर विल्सन ये सुनकर मुतफक्किर हो गए। चंद लम्हे तक खामोश बैठे कुछ सोचते रहे, फिर कहने लगे, वाकई बात तो तशवीश की है। आजकल काम बड़ा ज़ोरों पर है। अगर इन दिनों कुछ गड़बड़ हुई तो खासा नुकसान होगा। इन दरिंदों का अभी से कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? जनाब, मेरे इलाके में भी अबतरी फैली हुई थी। अब खुदा खुदा करके कुछ सुकून हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सुकून आर्जी है और उसे हशर में तब्दील होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तो इसीलिए आया था कि आप हुकूमत की तरफ से मुझे क्या क्या सहूलतें बहम पहुंचा सकते हैं। सहूलत तो जो आप कहेंगे मिल सकती है, मिस्टर विल्सन ने कहा, लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। इनसे आपको ताउन बमुश्किल मिलेगा और लोगों की मदद के बगैर कोई कदम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल आप आज यहीं आराम कीजिए। सुबह मैं अपने चंद निडर कारिंदों को बुला लूँगा। इनमें से चंद लोग निडर हैं और जंगलों से भी वाकिफ़ हैं। गालिबन रुपए का लालच काम कर जाएगा और शायद इनमें से एक आध शख्स बंदूक चलाना भी जानता हो। अगले रोज़ अलग सुबह में बेदार हुआ तो मिस्टर विल्सन के अर्दली से मालूम हुआ कि साहब दौरे पर चले गए हैं और शाम को आएंगे। मैंने राइफल कंधे पर लटकाई और सैर के लिए निकल पड़ा। ये गांव 3 तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों में घिरा हुआ था। 1-1.5 घंटा घूमकर मैं बंगले की तरफ लौटा तो यकायक 15-20 आदमियों का एक गिरोह शुमाल की तरफ से गांव की तरफ आता दिखाई दिया। ये लोग बेवक्त वापस आ रहे थे, इसलिए मैं वहीं रुककर इनका इंतज़ार करने लगा। यकीनन कोई हादसा पेश आया था। जब ये गिरोह करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और वह चीख चीख कर अपनी ज़बान में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। उनमें से चंद आदमी ऐसे थे जिन्हें मैं पहचानता था और वो भी मेरी शक्ल से आशना थे। चुनाचे वो सीधे मेरी तरफ आए और आते ही कहने लगे, जनाब जल्दी जाइए। कालोंग वाली सड़क पर 15 फुट लंबा और 5 फीट ऊंचा एक शेर घूम रहा है। इसने हम पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर खुदा ने बचा लिया। हम काम पर जा रहे थे जनाब, और हमें मालूम नहीं था कि वह हमारे इंतज़ार में वहाँ छुपा हुआ है। उसने हमें देखा और दांत निकालकर गुर्राया। शेर नहीं साहब, शेरनी थी, शेरनी, दूसरे ने तरदीद करते हुए कहा। मैंने उसे गौर से देखा था, वो शेरनी थी। मैं समझ गया कि उन्होंने जुड़वा शेरनियों में से किसी एक को देख लिया है, लेकिन हैरत ये थी कि दिन निकलने के बाद भी उसने इन आदमियों को उधर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। आओ तुम लोग मेरे साथ चलो, मैंने कहा। डरो मत, मेरे पास बंदूक है,
میں اسی شیرنی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا۔ ان سب کے پاس کلاڑیاں تھیں اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی سب خاصے ہٹے کٹے تھے۔ اگر چاہتے تو شیرنی کو گھیر کر چند لمحوں میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اس معاملے میں یوگینڈا، کینیا اور نیروبی کے جنگلی لوگ خاصے تیز ہیں۔ وہ اپنے نیزوں، برچھوں اور تیر کمانوں ہی سے شیروں، چیتوں، گیدڑوں اور ہاتھیوں تک کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ ایسی مہمات میں کئی لوگ موقع پر مارے بھی جاتے ہیں، تاہم وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں ان سب کو نصیحت کرتا اور بہادر لوگوں کے قصے سناتا ہوا اس پگڈنڈی کی طرف چلا جدھر سے یہ لوگ آ رہے تھے۔ یہاں جنگل کچھ زیادہ گھنا نہ تھا، زمین نرم اور دلدلی تھی اور جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے پگڈنڈی کے دونوں جانب اگا ہوا تھا۔ ان جھاڑیوں کو عبور کرنا انسانوں کے بس میں نہ تھا، کیونکہ 3-3 انچ لمبے سوئیوں کی مانند نوکیلے کانٹے ان میں لگے تھے۔ میں نے ان آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ اونچی آواز میں گیت گاتے یا باتیں کرتے ہوئے چلیں، تاکہ شیرنی اگر اب بھی یہاں موجود ہے تو اپنے آرام میں مداخلت پا کر دوبارہ غرائے۔ تقریباً 2.5-3 میل چلنے کے بعد یکایک ایک شخص چلایا، دیکھیے جناب، یہ رہے اس کے پنجوں کے نشان۔ میں نے ان نشانات کو غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شیرنی ہے۔ مجھے ان شریف آدمیوں نے بتایا تھا کہ اس کا قد 15 فٹ لمبا اور 5 فٹ اونچا ہے، لیکن اس کے قد و قامت کا اندازہ جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ قد دم سے لے کر ناک تک 7 فٹ لمبا اور تقریباً 2.5 فٹ اونچا ہے، اور نرم زمین پر اس کے پنجوں کے گہرے نشان یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ اس کا وزن عام شیرنیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے گئے۔ حد نظر تک دونوں جانب خاردار جھاڑیاں بے حس و حرکت کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں جنگلی چوہوں اور نیولوں کے غول پھرتے نظر آ رہے تھے، مگر ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر چشمے زدن میں غائب ہو جاتے۔ شیرنی کے پنجوں کے نشان جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ سیدھ میں مشرق کی طرف چلے گئے تھے۔ اب ہم یہ اجاڑ اور ویران حصہ عبور کر کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں داخل ہوئے، جس کے پرلی طرف ایک گھنا اور ہیبت ناک ربڑ کے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا، اور یہ مزدور اسی جنگل میں کام کرتے تھے۔ وہاں سے بے شمار لوگوں کے باتیں کرنے اور قہقہے لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ ایک جانب لکڑی کا ایک چھوٹا سا مکان بنا رہے تھے۔ شیرنی اسی جنگل میں کہیں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کام کرنے والے ایک شخص نے اسے ادھر جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس شیرنی کے منہ کو بچپن ہی سے انسانی خون لگ چکا ہے۔ بہرحال میں نے اس موقع پر یہ خبر سنا کر افراتفری پھیلانا مناسب نہ جانا، البتہ نگراں کو بتا دیا کہ شیرنی کا خاص خیال رکھے کہ وہ آدم خور ہے اور کسی وقت بھی مزدوروں پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر یہ خبر وحشت اثر سارے جنگل میں پھیل چکی تھی، اور مزدور کام کاج بند کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ غضب یہ ہوا کہ اس خبر کی تصدیق میرے ساتھ آنے والے مزدوروں نے بھی کر دی، حالانکہ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ شیرنی اور اس کی جڑواں بہن دونوں آدم خور ہیں۔ اس جنگل سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے مزدوروں کے یوں اچانک کام چھوڑ دینے سے مجھے تشویش ہوئی کہ جب ذمہ دار لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوبارہ کام شروع کر دیں، مگر کوئی شخص ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں نے سوچا ممکن ہے مسٹر ولسن آ گئے ہوں، وہی اس معاملے میں کوئی مناسب قدم اٹھا سکیں گے، لہٰذا پنجور واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ پنجور میں رہنے والے مزدوروں کی ایک جماعت کے ساتھ میں واپس ہوا، اور سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد بستی میں داخل ہو گیا۔ مسٹر ولسن کے بنگلے کے سامنے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا، اور ان میں سے بعض کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ مسٹر ولسن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مجمع مجھے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ مسٹر ولسن کا اردلی پامت دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بچوں کی طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مسٹر ولسن کہاں ہیں؟ انہیں شیر پکڑ کر لے گیا، پامت نے جواب دیا، اور میرا دل جیسے نیچے بیٹھنے لگا۔ شیر پکڑ کر لے گیا؟ کہاں؟ کس جگہ؟
پامت نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان جو لرزہ خیز کہانی مجھے سنائی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ مسٹر ولسن اپنی پرانی جیپ گاڑی میں گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی بندوق اور پسٹل نہ تھا۔ شام سے پہلے پنجور کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ جیپ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود، چنانچہ جیپ وہیں چھوڑ کر پیدل چلے۔ اندھیرا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پنجور ابھی 5 میل دور تھا کہ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر، جو کہ شیرنی تھی، اندھیرے کے باعث اردلی کو شیر دکھائی دی، تعاقب میں چلا آتا ہے، اور اس سے بیشتر کہ وہ بچاؤ کے لیے کسی درخت پر پناہ لیں۔ شیر نے جست کی اور مسٹر ولسن کو زمین پر گرا دیا، اور پھر اردلی نے دیکھا کہ وہ صاحب کو منہ میں دبا کر چھلانگیں لگاتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ وہ رات انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ بار بار مسٹر ولسن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی موت پر بے حد افسردہ اور خاموش تھے۔ میں الگ صبح اٹھا اور اپنا سامان اکٹھا کیا، گاؤں سے چند ہٹے کٹے اور جیدار لوگ جمع کیے، اور مسٹر ولسن کی لاش کے بچے کچے اجزاء کی تلاش میں روانہ ہوا۔ رہنمائی کے لیے اردلی پامت کو ساتھ لیا۔ پنجور سے 5 میل شمال کی جانب ایک جگہ جنگل کے عین وسط میں ان کی جیپ کھڑی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی واضح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصی دور سے جیپ کے تعاقب میں چلی آ رہی تھی، اور یہ حرکت شیرنی کی فطرت سے بعید ہے۔ ممکن ہے کہ جیپ خراب نہ ہوتی تو اسے مسٹر ولسن یا اردلی پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا، لیکن جب قضا ہی سر پر کھیل رہی ہو تو ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کچھ مشکل نہ تھا۔ شیرنی نے جس جگہ مسٹر ولسن کو گرایا تھا وہاں جمع ہوا خون بڑی مقدار میں بکھرا ہوا تھا، اور ان کے کپڑوں کی دھجیاں بھی جا بجا پھیلی نظر آئیں۔ یہ منظر اتنا دل دوز تھا کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور اردلی پامت کی تو روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ مسٹر ولسن کی لاش، بشرطے کہ اسے لاش کہنا درست ہو، ڈھونڈنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ایک گھنی جھاڑی کے اندر ان کی کھوپڑی، ہاتھ پیروں کی انگلیاں، چند پسلیاں، ایک ٹانگ اور آنتیں وغیرہ پڑی نظر آئیں۔ شیرنی غالباً کئی دن کی بھوکی تھی کہ اس نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا۔ میں نے ان اعضاء کو وہیں رہنے دیا اور ادھر ادھر جائزہ لے کر اندازہ کیا کہ کون سی جگہ مناسب ہے جہاں رات کو چھپ کر میں شیرنی کا انتظار کروں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دوبارہ ادھر ضرور آئے گی۔ تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک ٹیلہ نظر آیا جس کے ارد گرد جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے اگا ہوا تھا۔ یہ ٹیلہ بہترین کمی کا بن سکتا تھا، چنانچہ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد رات اس ٹیلے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے کہ میں ایسی حماقت آمیز جرات نہ کرتا، لیکن ولسن کی دردناک موت سے میرے تن بدن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور میں ہر قیمت پر اس شیرنی کو جہنم واصل کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو واپس بھیج دیا اور خود پامت کے ساتھ ٹیلے کے گرد حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ارد گرد سے مزید خاردار جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر ٹیلے کے چاروں طرف پھیلائی گئیں تاکہ شیرنی اگر اس پر چڑھنے کی کوشش کرے بھی تو ناکام رہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات تلاش کیے۔ معلوم ہوا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد وہ جنگل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پنجوں کے نشان سیدھ میں چلے گئے تھے۔ پامت نے بتایا کہ 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ہے، اور شیرنی اپنی پیاس بجھانے وہیں گئی ہوگی۔ میں نے چشمہ دیکھنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ پس و پیش کرنے لگا، غالباً ڈر رہا تھا، لیکن ہمت بندھانے پر اور مسٹر ولسن کی سابقہ مہربانیوں کا خیال کر کے آخر چل پڑا۔ تاہم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رائفل سنبھالے چلا جا رہا تھا۔ شیرنی نے چشمے تک پہنچنے کے لیے نہایت چالاکی سے کام لیا تھا۔ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچی تھی۔ بہرحال ہم نے بہت جلد چشمہ تلاش کر لیا۔ چشمہ کیا تھا؟ ایک بلند اور سرسبز پہاڑی ٹیلے کے چند ننھے سوراخوں سے پانی رس رس کر ایک نشیبی گڑھے میں جمع ہوتا جاتا تھا۔ اس گڑھے کے گرد شیرنی کے علاوہ کئی اور جانوروں کے پیروں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ پانی پینے کے بعد شیرنی نے اپنا رخ یکایک مشرق کی طرف کر لیا تھا۔ اب میں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ شیرنی اس جنگل میں کہیں موجود ہے اور رات کو لاش پر ضرور آئے گی۔ واپسی میں ہم ایک راستے سے گزرے اور یہاں بھی ہم نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔
कुछ समझ में न आया कि ये मामला क्या है। शेरनी को बैक वक्त दो मुख्तलिफ रास्तों पर आने जाने की क्या ज़रूरत पेश आई, लेकिन जब गौर किया और इन निशानात को दोबारा से देखा तो हैरत का एक नया बाब खुल गया। ये निशान उन निशानों से मुख्तलिफ थे जो मैंने मिस्टर विल्सन की लाश और चश्मे के इर्द गिर्द देखे थे। यकायक ख्याल आया कि ये उसकी जुड़वा बहन दूसरी शेरनी होगी। गोया वो दोनों यहाँ जमा हो गई थीं। एक बार फिर मैं विल्सन के बचे कुचे एज़ा देखने पहुँचा। अब वहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ कि लाश को दोनों शेरनियों ने मिलकर खाया है, वरना एक ही शेरनी खाक कितनी ही भूखी क्यों ना हो, सारी की सारी लाश हड़प नहीं कर सकती थी। वो रात में सारी उम्र न भूल सकूँगा। तारीक जंगल में उस टीले पर बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि अगर इन आदमखोर शेरनियों को बचकर निकल जाने का मौका मिल गया तो इसके कितने भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। बस्तियां वीरान हो जाएंगी और इस इलाके में आदमजात ढूंढने से भी ना मिलेंगे। हर तरफ हौलनाक सन्नाटा तारी था। हवा बंद थी, दरख्तों के पत्ते साकिन और शाखें बेहिस्सो हरकत थीं। मेरे पास रात काटने का पूरा सामान था। तंबाकू की थैली, पाइप, कहवे से भरा हुआ थर्मास, शिकारी चाकू, टार्च और ताकतवर राइफल। वक्त काटने के लिए पाइप भरा, लेकिन माचिस की तीली जलाते हुए डर लगता था कि उसका शोला रोशन होते ही शेरनियाँ अगर करीब हुई तो राह फरार इख्तियार करेंगी। चुनांचे दम साधे हुए बैठे रहा। आसमान पर मतला साफ था और तारे झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। मैंने कलाई मोड़कर घड़ी पर नजर डाली। चमकती हुई सुइयों ने बताया कि 12:15 हुए हैं। यकायक ठंडी हवा का एक झोंका सरसराता हुआ मेरे पास से निकल गया। फिर ऐसी आहट हुई जैसे कोई जानवर दबे पांव करीबी झाड़ियों में हरकत कर रहा है। इब्तिदा में यूं महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ दाएं जानिब से आई, फिर बाएं जानिब से। मेरे हवास पूरी तरह बेदार थे और आसाब चाको चौबंद। राइफल सख्ती से थामकर मैंने सर जरा ऊपर उठाया और इर्द गिर्द देखा। आवाज़ चंद लम्हे तक रुकी रही और फिर वही खटर पटर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यकलख्त मैंने तारों की मध्यम रोशनी में देखा कि दोनों शेरनियाँ दाएं बाएं से निकलीं और मिस्टर विल्सन के एज़ा की तरफ बढ़ीं। इनका कद्दो कामत एक जैसा था। फिर हड्डियाँ तड़कने और गोश्त चबाने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैंने टार्च का बटन दबाया और इसके साथ ही मेरी राइफल से यके बाद दीगरे 2 गोलियां निकलीं। खुदा की पनाह! फायरों के धमाके, शेरनियों की गर्ज, जंगली परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से गोया खशर बर्पा हो गया। चंद लम्हे तक इन भयानक आवाज़ों से जंगल की फ़ज़ा लरसती रही और फिर हस्बे मामूल खामोशी छा गई। मैंने टार्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली और ये देखकर मेरी मुसर्रत की इंतहा ना रही कि गोलियां निशाने पर बैठी थीं और शेरनियों के भेजे उड़ गए थे। और इस तरह कजाल की इन 2 आदमखोर शेरनियों का किस्सा पाक हुआ।